پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے دو ایسے پی ایمز معاونین خصوصی کے استعفے لے لیے، ان میں ایک تانیہ ادریس اور دوسرے ڈاکٹر ظفر مرزا شامل ہیں۔ اس کی وجوہات کیا تھی، یہ پروگرام میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قومی اسمبلی کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس آج ہوا۔ اس اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب پہ کافی الزامات بھی لگائے گئے اپوزیشن کی طرف سے۔ شاہ محمود قریشی صاحب رسپونڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ انہیں موقع نہیں مل سکا۔ ان کی کیا وجوہات ہیں، اور ساتھ آئندہ آل پارٹیز کانفرنس، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے آج کی قومی اسمبلی کارروائی سے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی فارن افیئرز پہ بات کریں، قومی اسمبلی کا آج ایک دھواں دار اجلاس، اور آپ کو بات بھی نہیں کرنے دی گئی، اور چند الزامات لگے اپوزیشن کی طرف سے۔ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا وہ سناتے ہیں، تو میں آپ کا ورژن اس پہ ہر ایک پوائنٹ پہ لینا چاہوں گا۔ کیا کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے، آئیے سنتے ہیں۔ 2013 میں پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے یہ مجھے ملے، اس کے بعد نواز شریف کو ملے، اس کے بعد جنرل پاشا کو ملے، اور اس کے بعد ساری داستان آپ کے سامنے ہے۔ جی شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے سنا آپ کی خواجہ آصف صاحب سے ملاقات ہوئی، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جنرل پاشا کا بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ خواجہ صاحب کی معلومات میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ بالکل، میں پیپلز پارٹی چھوڑ چکا تھا۔ مجھے مسلم لیگ نواز اور خواجہ صاحب اور ان کی قیادت مجھ سے تقاضا کر رہی تھی میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، مجھے دعوت بھی دی، اور میں نے ان سے برملا کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا ہے۔ میری عمران خان صاحب سے گفتگو بھی ہے، میں کوئی اجرت پہ فیصلہ نہیں کروں گا۔ میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا، میں دوہرا دیتا ہوں، انہوں نے تو مجھے وزارت خارجہ بھی آفر کی تھی کہ اگر میں نون میں شامل ہو جاؤں تو مجھے اگلی حکومت میں وزارت خارجہ پیش کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے وزارت کے لیے نہیں، میں نے ایک مستقبل کی فیصلہ کرنا ہے، اور میں نے تحریک انصاف میں جانے کا بائی چوائس فیصلہ کیا، کسی کے کہنے پر نہیں۔ اس وقت تو بہت سے سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کا مستقبل ہی نہیں ہے، نون کا اس وقت توتی بول رہی تھی، لیکن میں نے اپنی ضمیر کے مطابق صحیح فیصلہ کیا، اور الحمدللہ وقت نے اس کو صحیح ثابت کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جہاں میرا اصولی موقف تھا، آپ جانتے ہیں کہ بہت سے اداروں کا اپنا موقف تھا، میں ریمنڈ ڈیوس پر اپنے موقف پر قائم رہا، میں نے استعفیٰ دے دیا، اور آپ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور میں نے اپنے موقف سے پیچھے بالکل شاہ صاحب معاف کیجئے گا، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت میں فارن آفس کو بطور رپورٹر کور کرتا تھا، اور جو بریفنگز فارن آفس میں ہوئی تھی، اور ایک آپ نے اسپیشل بریفنگ بھی دی تھی سینئر فارن آفس کے رپورٹرز کو، جس میں میں بھی شامل تھا، اور وہ ساری چیزیں آپ نے ہمارے سامنے بھی رکھی تھیں۔ تو جنرل پاشا کے ساتھ اس وقت تھوڑی ان کا موقف اس حوالے سے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، جو کہ بہت سے امریکن جو اس وقت حکومت میں تھے، امپورٹنٹ پوزیشن میں، یو ایس ایڈمنسٹریشن میں، انہوں نے ایک جنرل پاشا کا کردار بھی لکھا ہے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے۔ آپ کا اور ان کا تو ڈفرینسز تھے اس معاملے پہ کہ نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ شاید چھڑوانا چاہ رہے تھے، پریشر کافی تھا یو ایس کا۔ دیکھیے، میرا موقف یہ تھا کہ وہ سفارتکار نہیں ہیں، اور جس جنیوا کنونشن کا وہ تقاضا کر رہی ہیں اس تقاضے پر وہ پورا نہیں اترتے، اور پھر وقت مجھے صحیح ثابت کر دیا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا کہ صحیح ثابت ہو گیا، اور اس نے اپنی کتاب میں بھی اس نے اس چیز کا اعتراف کر لیا۔ نہ صرف اس نے اعتراف کیا، بہت سے سینئر یو ایس آفیشلز نے بعد میں یہ اعتراف کیا کہ ہم نے اس کو ایز این ایکسکیوز استعمال کیا تھا، اور آج وہ چیز ہمارے بالکل سامنے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، نیب قوانین میں ترمیم، آج جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا، اور پھر اس کو اپوزیشن، آپ نے کل بھی تقریر کی تھی کہ فیٹف کے ساتھ لنک کر رہی ہے، تو اب نیب میں جو ترامیم ہے اس پہ جو کمیٹی تھی وہ آگے چلے گی، یا کہ وہ کمیٹی بھی اب ختم ہوگی، اپوزیشن بھی نکل گئی، اور حکومت نے بھی ڈرافٹ جو ہے مسترد کر دیا اپوزیشن کی طرف سے آئے ہوئے؟ ارشد صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اپوزیشن کا جو غم و غصہ تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو گیم پلان تھا، ان کی جو خواہش تھی وہ ادھوری رہ گئی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ حکومت اس وقت پھنسی ہوئی ہے،
फैटिफ के लेजिस्लेशन इनको दरकार है, वक्त की किल्लत है, टाइम बार्ड की ये केसेस है और इसी दबाव के तहत हम इनसे नैब में रियायत ले सकेंगे। हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया, इन गुड फेथ किया। मैं ये नहीं कहता कि नैब का कानून कोई परफेक्ट है, हमेशा खूब से खूब तर की तलाश हो सकती है और होनी चाहिए और हम बात करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मैंने इनको पहले दिन से ये कहा था, इनको लिंक न कीजिए, इनको डी लिंक कीजिए। एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है और एक पर्सनल इंटरेस्ट की बात है, और एक वो बिल है जिस पे 10 साल आप हुकूमतों में रह के बावजूद आप उस पर पेशरफ्त नहीं कर सके और 10 घंटों में आप तकाजा कर रहे हैं कि पेशरफ्त हो जाए, ऐसा ना कीजिए। बहरनो उनका जब वो जो उनके जो एक मसवदा था जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका था, जिसमें उन्होंने 34 तरामीम का तकाजा किया, नैब के ज़िम्मे में कुछ 37 के करीब ऑफेंसेस हैं और उनमें से 34 की वो तरमीम चाहते थे। उससे हमें ये लगा, तहरीक इंसाफ को ये लगा कि इससे तो नैब बहैसियत एक इदारा गैर फाल हो जाएगा और एहतसाब का अमल इस मुल्क से बेमानी हो जाएगा और हमारे लिए ये पूरा नहीं है। तभी मैंने कहा कि इसको टाइम बार्ड है, इस पे लेजिस्लेट कर लीजिए, क्योंकि आप इस पर इत्तफाक कर चुके हैं। जो दोनों बिल जो आज पास हुए हैं इस पर अपोजिशन को कोई एतराज़ न था, और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का है वो नेशनल असेंबली पहले ही पास कर चुकी थी, जो सेनेट पे जाके अटक गया, और वो इसको एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाह रहे थे। मैं कह रहा था ऐसा ना कीजिए, आइए बैठ के बात करें। अब बिल पास हो गए, कल सेनेट का इजलास है, वहाँ उन्होंने इस पर वोट करना है। मैं एक दफ़ा फिर सेनेट के मेंबरान से मौत दबाना गुजारिश करूँगा, बराए करम मुल्क को देखिए, हुकूमत को नहीं, पीटीआई को नहीं, पाकिस्तान के मफादात को देखिए और वो काम न कीजिए जो भारत चाहता है। भारत जो चाहता है कि हम ग्रे लिस्ट में अटके रहें और हम ब्लैक लिस्ट में धकेले जाएं, उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और यकीनन आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। तो थोड़ा सा सियासत से बालातर होकर ऊंचा सोचिए और बेहतरी की तरफ जाइए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, देखिए सियासत में हरफ आखिर नहीं होता, गुफ्तगू शुनीद होती है, डेडलॉक्स आते हैं, रास्ते निकाले जाते हैं, और हम तैयार हैं, आइए मिल बैठते हैं, बैठ के बात करने को तैयार हैं। इस पे उजरत ना कीजिए, बात कीजिए। राइट, शामिम कैस साहब, कौमी असेंबली में एक रवायत होती है कि पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे हमेशा फ्लोर दिया जाता है, जिसका भी नाम लिया जाए। आपके हवाले से बात हुई, आप बार बार कहते रहे कि जी फ्लोर मुझे दिया जाए, लेकिन फ्लोर नहीं दिया गया, फिर रिसेस आई और उसके बावजूद आपको फ्लोर नहीं दिया गया। तो इसकी क्या वजह बनी और स्पीकर साहब ने आपको पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देने दिया? ब्रेक के दौरान कोई एग्रीमेंट हुआ था अपोजिशन से कि चलें शाह साहब अब अपना पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे? नहीं, मुझे फ्लोर मिल गया था। मुझे जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे सूरी साहब, उन्होंने मुझे फ्लोर दे दिया, फिर स्पीकर साहब ने भी मुझे फ्लोर दिया, लेकिन ऑपोजिशन मेरी गुफ्तगू सुनना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं सुनना चाहती थी? इसलिए कि कल जो मैंने बातें की वो इन पर इतनी भारी गुजरी और वो इतने नफ्सियाती दबाव में आए और वो इतने बौखला गए उन चीज़ों से, क्योंकि बेनकाब हो गए ना। वो तो जो उनका गेम प्लान था वो सारा बेनकाब हो गया। जब वो बेनकाब हुआ तो वो परेशान हुए, तो फिर उन्होंने, कहते हैं ना, वो एक ऑफेंस का हथियार इस्तेमाल किया। ज़रूर करें, मैं कहता हूँ आप जितना बोलना चाहें, मुझे इस पर कोई रुकावट नहीं है, आप बात कीजिए, लेकिन जब आप किसी को नाम लेके बात करते हैं तो फिर पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक उसको पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन का वजाहत का मौका भी दीजिए। क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी छोटी, गिरी हुई, नीच बातें की हैं जो उनको ज़ेब नहीं देती और उनको जचती भी नहीं है, और मैंने उनका उस अंदाज में जवाब भी नहीं देना था, क्योंकि मैं उतना गिरना चाहूँ भी तो नहीं गिर सकता। मैंने उनको सियासी ज़बान में बहुत, आप मेरी कल की तकरीर उठा लीजिए, उन पर गिरा तो गुजरी, लेकिन बताइए पूरी तकरीर आपके सामने है, एक जुमला उसमें मोतरज़ निकाल के दिखा दीजिए जहां मैंने किसी की पकड़ी उछाली हो, किसी पे हमला किया हो, किसी की हद तक की हो। हर किस नहीं, मैं तो उनकी नियत पर शुबा भी नहीं कर रहा था और उनसे तकाजे कर रहा था, लेकिन आज वो इतने बौखलाए हुए थे, इतने बौखलाए हुए थे और अपनी खिफ़्फ़त मिटा रहे थे, उसके लिए उन्होंने जो जुमलेबाजी की,
سیاست میں دل بڑا کرنا پڑتا ہے, حوصلہ بھی کرنا پڑتا ہے. میں نے آج پھر بھی کہا کہ پرسنل ایکسپلینیشن کا میرا رائٹ ہے, لیکن میری ترجیح جو ہے یہ فیٹف کی لیجسلیشن ہے. اگر مجھے پرسنل ایکسپلینیشن کا موقع نہیں بھی دیا جاتا اور لیجسلیشن ہو جاتی ہے, فبہا لیجسلیشن کرائیے, اور لیجسلیشن ہو گئی. اس کے بعد بھی موقع دینے کی کوشش کی, انہوں نے نہ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ پھر وہ بھی بات نہیں کر سکے. دیکھیں, جب ہمیں وہ بات نہیں کرنے دیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ بات کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے. نہ خواجہ آصف کر پائیں گے, نہ بلاول زرداری کر پائیں گے. یہ اس بھول میں مت رہیں. تحریک انصاف اور ہمارے حلیف, ہم ان کا پارلیمانی انداز میں مقابلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں, ادب سے سنیے, سنائیے, پارلیمانی روایات کو جنم دیجیے. اگر آپ سمجھیں گے کہ شور مچا کے آپ ہمیں دبا سکتے ہیں, ہرگز نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں وقت کی قلت کو سامنے اور دقت کو سامنے رکھتے ہوئے عام ٹوسٹنگ کے ذریعے آپ نیب کے بل کو پاس کروا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا ہم نے بتایا ہے کہ ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے کور پرنسپلز پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہر ریزنیبل بات, ہر معقول بات سننے کے لیے تیار ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ ایک کافی کہا جاتا ہے کول آپریٹر ہیں, اور آپ کی جو کولنس ہے اسی کے اعتراف کرتے ہوئے ڈپلومیٹک سکلز آپ پاکستان کا دفتر خارجہ چلا رہے ہیں, انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی ایکٹ کرتے ہیں. کمیٹی میں بھی یقیناً آپ ان چند لوگوں میں سے جن کی اپوزیشن بڑے تحمل سے بات سنتے ہیں. ایسی کیا چیز ہوئی کمیٹی میٹنگ میں ہوئی یا کل کے اجلاس میں ہوئی کہ آج آپ جس کو خود کہہ رہے ہیں کہ اتنی گری ہوئی باتیں کی گئیں, الزامات لگائے گئے آپ کے اوپر, اس حد تک اپوزیشن کو جانا پڑا؟ وہ کیا چیز تھی, the straw which broke the camel's back؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اشرف شریف صاحب, ایک پارلیمانی تقاضا ہے کہ جو اپنے آپ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈیفینڈ نہ کر سکتا ہو اس پر حملہ نہیں کیا جاتا. اب انہوں نے جو ذکر کیا اور جو باتیں کی وہ ان شخصیات کے بارے میں کی جو بہت رسپیکٹیبل تھی اور آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ان کے والد خواجہ صفدر بھی آج اگر زندہ ہوتے نا, جن کا میں بہت احترام کرتا ہوں, وہ شرمندہ ہوتے. خواجہ آصف کی گفتگو سن کر ان کو شرمندگی ہوتی کہ میرا بیٹا اتنا گر سکتا ہے. بہرحال میں وہ نہیں کروں گا. بہرحال میں یہ عرض کرتا چلوں تکلیف کیا ہوئی. تکلیف یہ ہوئی کہ جس مسودے پر وہ خاموشی سے سودا کرنا چاہتے تھے وہ سودا نہیں ہو سکا, اور وہ سودا ان کا ایکسپوز ہو گیا, اور ان کو لگا کہ میں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. میں پھر بھی نہ کرتا. خان عباسی صاحب نے مجھ سے پہلے گفتگو کر دی تھی, میڈیا سے انگیجمنٹ انہوں نے کیا تھا, میں نے تو نہیں کیا. جب وہ بات کر چکے تو میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کو ایکسپلین کرنے کی بات کی اور ایکسپلینیشنز دی کہ ہمیں ان کا احترام ہے, لیکن ہم اگر نہیں مان رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں, ہمارے آبجیکشنز کیا ہیں. میں نے گن کے 8-9 جو موٹے موٹے آبجیکشنز تھے جس سے کہ وہ اپنے ایک بچاؤ کا ایک اور بہت سی کارستانیوں پر پردہ ڈالنے کا پروگرام تھا, اس پر میں نے کہا کہ یہ ان کو میں نے ظاہر کیا اور ان کو بات پسند نہیں آئی. شاہ محمود قریشی صاحب, جب اپوزیشن سے آپ بات چیت کر رہے تھے آپ نے کہا ہماری کور آئیڈیالوجی کے خلاف تھیں جو بھی امینڈمنٹس اپوزیشن لے کے آئی, تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی آپ کی اس حوالے سے بات ہوئی کہ اپوزیشن یہ والے معاملات لا رہی ہے, پرائم منسٹر کی بھی کوئی ہدایت تھیں یا آپ لوگوں نے کمیٹی میں بیٹھ کے یونیلیٹرلی فیصلہ کیا کہ نہیں جناب اس پہ ہم لوگ بات نہیں کریں گے آگے؟ ہوا یہ کہ ہم نے جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا ہم نے کلوز بائی کلوز اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھا, نوٹ کیا, جس میں شہزاد اکبر صاحب بھی تھے, جس میں بابر اعوان صاحب بھی تھے, جس میں ہمارے لا منسٹر صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, اور میں نے نوٹس لیے. اس کے بعد ہماری جو میٹنگ تھی جس میں ہمارے پارٹی کے اور سینئر حضرات تھے, جس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں, جس میں شوکت محمود صاحب بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں, جب ان کے سامنے یہ سارا مسودہ رکھا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پوائنٹس پر آپ آمادگی کا اظہار کریں تو ہم فیٹف پہ ووٹ دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ پیکج ڈیل ہے, انہوں نے کلب کر دیا فیٹف کو اور نیب کو کلب کر دیا. میں کہہ رہا تھا اس کو کلب مت کیجئے, اگر آپ یہ کریں گے
تو ہم فیٹف پہ ووٹ کریں گے. اور کل آپ بلاول کی پریس کانفرنس سنیں, کل کی پریس کانفرنس لاہور میں جو انہوں نے کی یہی تقاضا کر رہے تھے, اور میں کہہ رہا تھا یہ ملک کے مفاد بھی نہیں ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ کے مفاد بھی نہیں ہے, ان کو کلب نہ کیجئے, ان کو ڈیل لنک کیجئے. تو وہ ایک ڈیل چاہتے تھے, اور جب ہم نے ان کی جو ان کے تقاضے تھے جب پارٹی کے سامنے رکھے, تو عمران خان صاحب کی سوچ سے ہٹ کر, ان کی سوچ تو بالکل واضح تھی اور واضح ہے, لیکن باقی سب کا بھی خیال تھا, ہماری لیگل ٹیم کا بھی خیال تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ سیاسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے, یہ قانونی طور پہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اور جو فیٹف کا مقصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, فیٹف کہتا کیا ہے, اس میں ایک بہت بڑا جو اس کا جز ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ہے, حوالہ, ہنڈی, ان سب چیزوں کا وہ تقاضا کرتا ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نیب سے جو منی لانڈرنگ کا افینس ہے یہ نیب سے نکال دیا جائے, یہ نیب کے زمرے میں نہ آئے. تو یہ تو فیٹف کی اسپرٹ کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ رائٹ. شاہ محمود قریشی صاحب, سینٹ میں میجورٹی بظاہر تو اپوزیشن کی ہے, جو کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں آپ نے غلط بھی ثابت کیا تھا ان اے وے, لیکن اگر سینٹ سے نہیں ہوتا تو جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ, یہ کیا آپشن ہے, اور جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ سے پھر یہ لیجسلیشن ہوگی؟ اسٹریٹجی فائنل ہے آپ کی؟ پہلی بات تو میں پہلے تو پھر ایک دفعہ سینیٹر سے کہوں گا, پلیز ان دی انٹرسٹ آف پاکستان اور پاکستان کے مخالفین کے عزائم کو نیچا دکھانے کے لیے, بھارت ہندوستان کے عزائم کو نیچا دکھانے کے لیے ان دونوں بلز پر ووٹ کیجئے. یہ آپ کا ایک ملی تقاضا ہوگا اور اس کو نبھائیے. ایک میں ان سے درخواست کر رہا ہوں. نمبر 2, خدا نخواستہ اگر وہ اس چیز پہ قائل نہیں ہوتے تو پھر آپشن جوائنٹ سیشن کا ہے. 11 بجے صبح سینٹ کا اجلاس ہوگا, میں امید کرتا ہوں کہ یہ بل وہاں زیر بحث آئیں گے اور ان پر مثبت ووٹنگ ہوگی اور وہ سینٹ ان کو قبول فرمائے گی, کیونکہ اپوزیشن کے جو قائدین ہیں انہوں نے ان پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا, انہیں کوئی لیگل یا کوئی اصولی ان کو اختلاف ہے نہیں. اور آپ دیکھ لیں بل اٹھا کے, اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو. نمبر 1, فرض کیجئے وہ ایسا نہیں کرتے اور ایک بل جو میوچل لیگل اسسٹنس کا ہے, جو سینٹ میں اٹکا ہوا تھا, نیشنل اسمبلی پاس کر چکی تھی تو وہ پاس نہیں کر پائے, تو اس کے لیے جوائنٹ سیشن بھی کل بلایا جا رہا ہے. 11 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا اور پھر 2 بجے جوائنٹ سیشن بھی ہوگا. اور جوائنٹ سیشن میں آپ کو پوری امید ہے کہ یہ لیجسلیشن آرام سے پاس ہو جائے گی؟ دیکھیے, ہماری کوشش ہے کہ یہ پاس ہو جائے, کیونکہ پاکستان کا تقاضا ہے. پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے, پاکستانی کی عوام دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے. اگر پاکستان کی قوم اور پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ فیٹف سے نکلنا, گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کے مفاد میں ہے, تو پھر میرا ان سے تقاضا ہے آپ ووٹ کیجئے, اپنے پیمانے, اپنی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھ لیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو ہم ان کو زبردستی تو نہیں کر سکتے. ہمارا فرض ہے اور گرے لسٹ میں ہم تو نہیں لے کر آئے, گرے لسٹ پہ تو پاکستان ان کے دور میں آ چکا تھا. خواجہ صاحب کے علم میں ہونا چاہیے, ان کے یقیناً علم میں ہے, جون 2018 میں ہماری حکومت بننے سے پہلے پاکستان گرے لسٹ کا شکار ہو چکا تھا. ہم تو اس سے پاکستان کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں. اس پہ آپ مدد کیجئے, پاکستان کی مدد کیجئے, ہماری نہیں, پاکستان کی مدد کیجئے. فارن منسٹر صاحب, میڈیا کا کیا کردار ہے نیشنل سیکیورٹی اور فارن افیئرز میں, اور پاکستانی میڈیا کا جنرلی آپ کردار کیسے دیکھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں اور فارن افیئرز میں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بالعموم میڈیا obviously پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں, آپ جیسے اینکرز ہیں وہ فارن پالیسی کی جو ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں, اور بائی اینڈ لارج لوگ سپورٹیو بھی ہوتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ یہ جو فارن پالیسی کی جو پالیسیز کے اثرات ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے, وہ دیر پا ہوتے ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن یہ ایک آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہوتا ہے فار اے لانگ ٹرم انٹرسٹ. تو اس میں بالعموم میڈیا مہربانی فرماتی ہے, انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور سپورٹ بھی کرتی ہے. آپ دیکھیں, آپ دیکھ لیں ہندوستان کو دیکھ لیں کہ کتنا ان کا میڈیا
फॉरेन पॉलिसी मामलात में जानते हुए कि उनके कई इश्यूज पे उनकी हुकूमत वक्त के इख्तलाफ हो सकता है, उनका नजरिया फ़र्क हो सकता है, उनको तनाज़ात हो सकते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पर मीडिया का रोल वहाँ पॉजिटिव रहता है। आप अमेरिका को देख लें, आपका क्या ख्याल है, जो गल्फ वॉर थी और चीज़ें थी, कई लोगों को वो मोतरज थे, लेकिन ऑन द होल उन्होंने हुकूमत से वक्त का साथ दिया, बिल्कुल साथ दिया। अच्छा फॉरेन मिनिस्टर साहब, तो इंडिया में ड्यूल नेशनैलिटी का कोई कानून है, और क्या कोई ड्यूल नेशनल, कोई इकामा होल्डर इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन सकता है? और अजीत डोवल का जो बैकग्राउंड है उसमें अजीत डोवल के पास कोई इकामा तो नहीं है? मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है, और मेरे इल्म में गालिबन ये है कि हिंदुस्तान में ड्यूल नेशनैलिटी की गुंजाइश गालिबन नहीं है। बिल्कुल। फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपकी हुकूमत ने, मेरी इत्ला ये है कि वज़ीर आज़म कैबिनेट डिवीज़न ने एक फैसला किया है कि जितने भी एडवाइज़र और SAPM है, इनसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ओथ भी लिया जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले दिन हमारी इतलात हैं कि कुछ ऐसे 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान के प्लान से जो इंडियंस तक पहुंच गए, क्या इस वजह से ये ज़रूरत पड़ रही है कि ओथ ऑफ सीक्रेसी SAPM और एडवाइज़र से लिया जाए, जिनमें से कुछ के पास इकामे हैं, कुछ के पास ड्यूल नेशनैलिटी है? पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में नहीं है कि कोई हमारा प्लान जो है वो हिंदुस्तान के पास पहुंच गया हो, नंबर 1। नंबर 2, ये तो हमारी अपनी एक सोच है, हिकमत अमली है कि हम उनके 5 अगस्त के इक़दामात को किस नज़र से देखते हैं, और हम उन पर रिएक्ट करते रहे हैं, और तकरीबन 1 साल से कर रहे हैं। हर फोरम पे, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूरोपियन यूनियन में, US कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम ये तकाजे करते रहे हैं, उठाते रहे हैं, और कश्मीरियों का और पाकिस्तान का हम मौक़िफ़ पेश करते रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसी कोई सीक्रेसी या कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमने सबसे कहा कि आप अपनी जो शहरियत है उसको भी डिक्लेयर कीजिए, अपने असासे भी बताइए, सब चीज़ें बताएं। लोगों की हम शुक्रगुजार हैं, उनने बताया, उन्होंने जाहिर किया। अब मज़ीद उस पर अगर आप समझते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर वो कोई इस किस्म के तकाजे जो हैं सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, जैसे बहसीत एक मिनिस्टर के मैंने ओथ लिया हुआ है, मैं उस ओथ का पाबंद हूँ, तो अगर उनको पाबंद करने का वज़ीर आज़म सोच रहे हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, कबाहत नहीं है, एक एहसास से ज़िम्मेदारी दिलाना है। लेकिन मुझे यकीन है कि जितने भी हजरात हैं वो इतने मुअज़्ज़िज़ हैं कि वो इन सब नज़ाकतों को समझते हैं, और पाकिस्तान के पर कोई हर्फ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोई अगर ड्यूल नेशनल है, या किसी के पास इकामा है, कनाडा का इकामा है या अमेरिका का इकामा है, ग्रीन कार्ड की शक्ल में या परमानेंट रेजिडेंसी की शक्ल में इकामा है, तो अगर पाकिस्तान में हाइपोथेटिकली कल को उन पर कोई केस होता है, तो जो रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन जिस कंट्री की बनती है, जिसके आप ड्यूल सिटीजन हैं, वो काउंसलर एक्सेस मांग सकता है इस हवाले से इन ड्यूल नेशनल से? देखिए, जो मेरी समझ के मुताबिक जिसके पास कोई ग्रीन कार्ड है, वो उसने कोई ओथ ऑफ एलिजेंस नहीं लिया होता। वो वन स्टेप अवे होते हैं ना ओथ ऑफ एलिजेंस से? जी, वन स्टेप अवे फ्रॉम ओथ ऑफ एलिजेंस। वो नहीं जी, वो और बात है। ओथ ऑफ एलिजेंस लेना और ना लेना फ़र्क है, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उन्होंने इस किस्म का कोई ओथ लिया नहीं होता जिसको जो वो उनको पाबंद करे, तो वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कई दफ़ा लोग वहाँ आने जाने के लिए, ट्रैवल फैसिलिटी के लिए ये सहूलत ले लेते हैं। इकामा, जैसे गल्फ कंट्रीज में इकामा लेते हैं वो ग्रीन कार्ड और परमानेंट रेजिडेंसी। मैं काउंसलर एक्सेस आपसे जानना चाह रहा था। अपना देखिए, मुझे उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, मैं ऑफ द कफ आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस एंगल से इसको देखा नहीं है, एग्जामिन करना पड़ेगा। चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ही पूछूंगा। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक, आपका लेवल नहीं है, आपकी मर्जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें या ना करना चाहें। हमारे कुलीग हैं वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म के PM और नेशनल सिक्योरिटी से असासाजात के हवाले से सवाल किया। तो हालांकि डायरेक्शन वज़ीर आज़म ने दी थी, काबीना ने ये डायरेक्शन दी थी उनको, तो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र जिनके अपने पास अमेरिका का एक इकामा है, उन्होंने क्या जवाब दिया वसीम अब्बासी को कि व्हाट डू यू से इज विच हंट इट इज़ रॉन्ग, और ये नेशनल सिक्योरिटी को मामलात के हवाले से आ रहा है, क्या सुनते हैं?
What you are doing is a witch hunt. It is wrong. It is bad for the country. آپ مجھے یہ بتائیں. I'm not doing anything, sir. نہیں, آپ کا میڈیا ہی کر رہا ہے. آپ بھی میرے سے پوچھ رہے ہیں نا سوال, مجھے ایک جواب دیں. آپ متنازع بنا رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشو. یہ اچھی خبر جا رہی ہے باہر. It has been a very unfortunate 2 weeks. آپ نے لوگوں کی عزت سے کھیلا ہے, ان کے خاندانوں کی عزت سے کھیلا ہے, and it is wrong. سر میڈیا کا کام کوشچن کر. جی فارن منسٹر صاحب, کیا آپ کو یہ ٹرمپین تھاٹ نظر آیا ہے اس میں, اور میڈیا کیسے یہ نیشنل سیکیورٹی اگر اثاثوں کی ان کی خبر یا ان کے اقامے کی خبر یا ان سے اقامے کے حوالے سے سوال کر رہا ہے, تو یہ نیشنل سیکیورٹی پہ کیسے اس کا اثر پڑ رہا ہے؟ نہیں, میں جو مجھے سمجھ آئی ہے ان کا غالباً کہنے کا وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سوال آپ کر چکے اور میں بارہا اس کا جواب دے چکا. پہلے مجھ پہ تھا دوہری شہریت کا, تو میں کہہ چکا کہ میں ڈیول نیشنل نہیں ہوں. پھر تھا پاسپورٹ, میں نے کہا کہ بھئی یہ میرا پاکستانی پاسپورٹ ہے اور میرے پاس ہمیشہ پاکستانی پاسپورٹ ہی رہا ہے اور میں اسی پاسپورٹ پہ ٹریول کرتا ہوں. ٹھیک, تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی. انہوں نے ایسٹس کی بات کی تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی, اور گرین کارڈ کا تو انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی غالباً دے دی. تو غالباً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک بات آپ نے سوال کر لیا اور میں نے بارہا اس کا جواب دے دیا, تو بار بار اگر آپ اسی چیز پہ اٹکے رہیں گے تو وہ آپ اس ادارے کی کوئی خدمت نہیں کر رہے, بلا وجہ پاکستان کے مخالفین کو نکتہ چینی کا موقع دے رہے ہیں. اچھا, کسی اور ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس کے پاس اقامہ ہو سکتا ہے, کسی اور ملک کا؟ اجیت دوول کے پاس نہیں ہے. آپ کسی اور ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اٹھا لیں, وہ اقامہ کسی اور ملک کا رکھے اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کسی اور کے دیکھے. آپ تو ماشاءاللہ تمام ممالک سے انٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی ایسی اگزامپل ہے دنیا میں اور کہیں؟ I'm not aware of all the laws and آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا قانون کیا کہتا ہے. ہمارا قانون کہتا ہے, فار ایگزامپل ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے, ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے میں ہوں, اگر اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہوں تو میرے پاس سر اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر, آرٹیکل 62, 63 جہاں پہ آپ کو وہ ڈیول نیشنلٹی سے منع کرتا ہے. تو ایک انڈائریکٹ طریقہ ہے. بہرحال اس پہ پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ کسی اور دن جاری رکھیں گے. کاؤنسلر ایکسس ہم کہیں گے کہ آپ اس کو چیک کر لیں, تو ہم آپ سے دوبارہ اس حوالے سے رہنمائی چاہیں گے کہ ڈیول نیشنلز پہ اگر کوئی پاکستان مقدمہ کرے تو دوسرے ملک جس کی ڈیول نیشنلٹی ہے وہ کاؤنسلر ایکسس مانگ سکتا ہے کہ نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ نون لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب اور چودھری منظور صاحب, جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. چودھری منظور صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے آج اپنے 2 ایس پی ایمز ڈاکٹر ظفر مرزا اور ڈاکٹر تانیہ ادروس, ان سے استعفے لے لیے. یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی وزیر اعظم اپنے ہی انیشیٹو پہ اپنے اپوائنٹی سے استعفے لے. اس اقدام کو تو آپ یقیناً اپریشیٹ کر رہے ہوں گے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کی جو مثال قائم کی ہے وزیر اعظم نے, اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی اپنی ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے. نہیں, میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. یہ اس خاتون کو تو میں جانتا نہیں, اس کو کس بنیاد پر لے کر آئے تھے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو میں بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں, ان کا اختلاف چل رہا تھا ان کا پہلے دن سے ہی کووڈ کے اوپر بھی. مثلاً وہ چائنا پہ سٹینڈ ان کا تھا, چائنا کے بعد ان کا سٹینڈ تھا, وہ مخالف تھے, وہ کوارنٹین چاہتے تھے ادھر, انہوں نے نہیں کیا. ایئرپورٹس پہ وہ چاہتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جس دن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ ایک عام فلو ہے, وہ اسی دن آ کر کہتے ہیں کہ یہ فلو نہیں ہے, یہ سیریس چیز ہے. تو اس وقت سے یہ تو میڈیسنز کی جو قیمتیں بڑھی تھیں, کچھ ماسک انیشلی ایکسپورٹ ہوئے تھے, نیب میں انکوائری شروع ہوئی تھی اور ایک انٹرنل انکوائری بھی چل رہی تھی اس حوالے سے. یہ ایکشن تو اس کے بعد نہیں آیا سامنے, اور اگر اختلاف تھا اس کا انہوں نے اظہار تو کبھی نہیں کیا. ماسک کوئی نہیں, مجھے یہ بتائیں قیمتیں بڑھانے کا ایک میکنزم ہے, اس میں کوئی بندہ خود سے بڑھا سکتا ہے وداؤٹ دا پرمیشن آف دا کیبنٹ؟ نہیں. ماسک کوئی بندہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے اس ملک؟ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کابینہ نے ایک ان پرنسپل ڈیسیژن لیا, اس کے باوجود بھارت سے جو ای سی سی اور کیبنٹ کی اپروول لی, اس کے کور میں بہت ساری ایسی چیزیں منگوائی گئیں بلینکٹ ایک لے کے جس کی اجازت نہیں پتا. اگر کوئی غلطی ہے, مجھے نہیں پتا, اگر کوئی غلطی ہے تو ہوگی, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں
کہ کیا ایک بندہ ماسک اس وقت ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. اس میں ایکسپورٹ منسٹری پڑی ہے, این ڈی ایم اے آ رہا ہے, اس میں سارے لوگ آ رہے تھے اس وقت. تو وہ تو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہم نے پتہ نہیں بھائی چارے کے تحت چائنا کو دیے. عجیب ہے, پہلے آپ بھائی چارے کے تحت دیتے ہیں پھر لیتے ہیں. یہ سارا انہوں نے خود کیا. یہ ایسے خام خواہ ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. تھوڑے دنوں تک آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر اس پہ لینا ہے تو جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں, آپ کے خیال میں انسگنیفیکنٹ اگر ڈوئل نیشنلٹی پہ لینا ہے, ڈوئل نیشنلٹی پہ زلفی بخاری سے لیں, یہ معید یوسف سے لیں, باقی یہ ڈیول نیشنلٹی پہ تو نہیں لیا گیا نا. ظفر مرزا کی تو ڈیول نیشنلٹی نہیں تھی. نہیں, جس پہ بھی لینا ہے, اگر کرپشن پہ لینا ہے تو جن پہ الزامات ہیں, جو منسٹرز ہیں, آپ کے پرویز خٹک پہ نہیں ہے, آپ کے خسرو بختیار پہ نہیں ہے, آپ کے کتنے خود پرائم منسٹر پہ وہ بھی دے دیں. یہ ایسے تماشے ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر. یعنی آپ کے خیال میں انسگنیفیکنٹ ہے. محمد زبیر صاحب, آپ تو کم از کم اپریشیٹ کریں گے کہ ایس اے پی ایم کو فارغ کر دیا. آپ کے دور میں ایس اے پی ایم کو عدالتوں کو ہٹانا پڑتا تھا. نہیں, ایک تو دیکھیں بالکل انسگنیفیکنٹ, ہم لوگ جن لوگوں پر شور میں چاہ رہے تھے ان کی کابینہ کے وہ لوگ جو بڑے تکڑے, رزاق داؤد اور زلفی بخاری, یہ کون ہے آپ کے خسرو بختیار, یہ تمام جو تھے جن کا سیریس ایشوز کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, جنہوں نے جیبیں بھری ہیں, ان کو چھوڑ کے آپ نے تانیہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اوپر کیا کس قسم کے الزامات تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگین وائی ٹو سٹینڈرڈز. اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ فٹ سے اس کو ای سی ایل پر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی باہر نہیں جا سکتے جب تک اگلے ہفتے آپ دیکھنا یہ دونوں باہر بیٹھے ہوں گے. تو کیا ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تانیہ روس اور ظفر مرزا باہر چلے جائیں گے؟ ایبسولوٹلی 100% آپ دیکھ لیجئے گا. مطلب وہ دیکھیں نا, وہ باہر سے آئے تھے اور پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ باہر سے آئے تھے. جس دن حفیظ شیخ صاحب ہیں جس طرح, یا زلفی بخاری ہے, جس دن ان کی چھٹی ہوگی یہ بھی باہر چلے جائیں گے. دیکھیں, یا تو یہ ہے نا کہ ان کا ایک ریکارڈ ہو پیچھے یہاں رہنے کا اور پاکستان کی خدمت کرنے کا, اسی وقت خدمت یاد آتی ہے جب جھنڈا لگنا ہوتا ہے. یہ تو بڑے عجیب سے سٹینڈرڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, بالکل وی ہیو دا رائٹ ٹو نو کہ پریسائسلی فار واٹ ریزن ان کو نکالا ہے. آپ نے کہا نا کہ پرائم منسٹر کو ہم اپریشیٹ کریں, ہم ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ اگر ان کو کوئی غلط کام پر ان کو نکالا ہے, اگر تو ان کو پور پرفارمنس پر نکالا ہے تو پھر وزیر اعظم. اچھا, تانیہ روس کا جو معاملہ ہوا, میں آپ کو ایک کلپ بھی پروگرام کا سنا دیتا ہوں. آپ سے کارپوریٹ معاملات سمجھتے ہیں, دونوں حکومتی معاملات بھی سمجھتے ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے ایک ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن بنی تھی جس کا عمر قریش نے پہلے ٹویٹ پر ذکر کیا, پھر ہم نے پروگرام پہ فالو اپ بھی اس کا کیا تھا. کیا سوال جواب بھی اور کیا جواب آئے تھے, ذرا دیکھیے گا. کیا یہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن حکومت پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے؟ نہیں جی, ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن سیکشن 42 کمپنی ہے, پرائیویٹ کمپنی. آپ نے پرائم منسٹر سے بھی اجازت لی تھی اس کی؟ ان سے بالکل جسٹ اس کانسیپٹ کی بالکل شیئر کی. اس میں ایک فٹ اینڈ پراپر کرائیٹیریا بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے تو پھر آپ کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے. اگلے دن آپ کا نوٹیفکیشن ہو گیا ایز ایس اے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر, تو آپ نے کمپنی سے کیا ابھی تک ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن سے ریزائن کیا؟ نہیں جی, سیکشن 42 ناٹ فار پروفٹ کمپنی کے بورڈ کے اوپر ہونے پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کون کرتا ہے اس کی اونرشپ کا اس میں تعلق ہی نہیں ہوتا. ڈائریکٹرز کون ہیں؟ جی 4 لوگ تھے اس وقت. جہانگیر ترین صاحب تھے, ایک ہم چاہتے تھے اس کے اوپر ایک لائر ہوں. وہ لائر کون تھے؟ جی, لائر کا نام ہے سکندر بشیر. وہ جہانگیر ترین کے وکیل ہیں؟ جی, وہ جہانگیر ترین کے وکیل ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو اس میں نظر نہیں آ رہا؟ ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو تب ہونا جب اگر کوئی اس کمپنی نے کسی گورنمنٹ کے کانٹریکٹ پہ بڈ کرنا ہو. جی زبیر صاحب, اور اس کے بعد وزیر اعظم نے ایک انکوائری کی جس پہ ہماری اطلاعات ہیں کہ سیٹسفیکٹری جوابات نہیں اور استعفیٰ لے لیا گیا. یہ معاملہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وجہ سے استعفیٰ لیا گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں تھا, ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن اپنی ایک کمپنی بنا لیں اسی نام کی جس میں آپ نے پیسے منگوانے؟ ایبسولوٹلی ایشو تھا. ایک تو یہ بڑا سمارٹلی یہ ٹرن اراؤنڈ کر کے کہہ رہی ہیں کہ جی نن پروفٹ آرگنائزیشن, نن تو اس میں پیسے آنے تھے نا, وہ پیسے خرچ ہونے تھے, اس کی ڈپلائمنٹ ہونی تھی, کدھر ہونے تھے, اور آپ وہی پوزیشن آپ کی پھر گورنمنٹ میں اتنی اہم پوزیشن ہے, تو سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے کہ جی اتنی حد تک صرف ہو اور وہ ریزائن کریں اور چلی جائیں؟ آئی ایم شیور پرائم منسٹر نے مانگا. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ای سی ایل پہ نام ڈالا جائے ان کا, کیونکہ ابھی ٹرانزیکشن تو ہوئی نہیں کمپنی میں کچھ بھی؟ بالکل, ہم کیوں نہیں انکوائری ہونی چاہیے؟ ہر ایک کی تو انکوائری کرتے ہیں, کسی کو چھوڑتے ہیں انکوائری کرنے میں؟
تو اس کی کیوں نہیں انکوائری ہونی چلیں چاہیے؟ اس اسٹیپ کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ظفر ایک چیز مرزا کا آئیڈینٹیفائی ہوئی، آپ نے یہ کہا نا کہ انڈیا سے ارشد صاحب انڈیا سے امپورٹ کے حوالے سے یا ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے یہ بڑے سیریس چارجز ہیں. رائٹ جی چودھری ارشد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بناتی ہے فاؤنڈیشن اس سے اگلے دن ان کو عہدہ مل جاتا ہے، کون دلاتا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں لگا نا دیکھ نہیں رہے چودھری منظور صاحب؟ آپ کو وہ اچھے وقت، آپ تو پرانے سیاستدان ہیں، گراس روٹ سے آپ کا تعلق ہے، ایک وہ اچھا دور ہوتا تھا کہ کوئی خبر آتی تھی تو وزیر اعظم ایکشن لیا کرتے تھے. پھر ایک دور وہ آیا کہ جب وزیر اعظم اور صدور کی اور منسٹرز کی خبریں لگنا شروع ہوئیں تو نو ون بادرڈ. اب کم از کم دوبارہ یہ چیز نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے اور انکوائری ہوتی ہے، وہ چیز پروو ہوتی ہے تو ایکشن ہو جاتا ہے. یہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے آپ کو نظر؟ کمال کی بات ہے. میں تو نام لے رہا ہوں، پرویز خٹک کے خلاف کیا ہے، خسرو بختیار کے خلاف کیا ہے، باقی لوگ جو جتنے، محمود خان کے خلاف کیا ہے، بزدار کے خلاف کیا ہے. کیا انکوائریز میں ان کو نہیں کہا گیا؟ رزاق داؤد کے خلاف کیا ہے، اسد عمر کے خلاف کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہ نکالا ہے. پھر وہ دوائیوں والا جو کیانی تھا منسٹر، اس کے خلاف کیا ہے؟ نیب میں چل سب رہی کے ہے خلاف انکوائری نہیں ساری. ہے. وہ تو انکوائری رپورٹس آ گئیں. تو یہ کوئی اور تماشا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دوسری یہ بات ہے کہ وہ کیانی جس کو نکالا تھا، سب سے زیادہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، کیا کیا ہے اس کے خلاف؟ آج تک کچھ بھی نہیں. تو یہ تماشے ہو رہے ہیں، یہ ہوتے رہیں گے ایسے ہی لوگوں کو. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ابھی خبر آپ کے نیچے چل رہی ہے کہ لوگوں کی عید خراب کرنے کا انہوں نے پھر پروگرام بنا لیے. پیٹرول پھر یہ مہنگا کر رہے ہیں. تو یہ آپ آٹا، چینی، تیل، گھی، بجلی کے بل، گیس کے بل، وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب تو میں کہتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی رول ادا نہ کیا تو لوگ خود سے باہر آ جائیں گے. پولیٹیکل پارٹیز رول کیسے ادا کریں گی، لیڈرشپ کیسے ہوگی، اور کسی کے پاس اگر اقامہ ہو امریکہ کا ہو یا کینیڈا کا، وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن سکتا ہے؟ اس پہ بھی اپنے پینلز کی رائے لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کیا پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات دیکھ رہا ہو، کسی اور ملک کا اقامہ رکھ سکتا ہے، چاہے کینیڈا کا ہو، امریکہ کا ہو؟ اور یہ سوال بار بار اٹھ بھی رہا ہے، اور اسی سوال کے حوالے سے وزیر اعظم کے نیشنل سیکیورٹی کے جو معاون خصوصی ہیں موحد یوسف صاحب، ان سے جب ہمارے کلیگ وسیم عباسی نے سوال کیا تو وہ آگ بگولا ہو گئے، جیسے یہ سارا کارروائی میڈیا نے ڈالی اور ان کا اقامہ میڈیا سامنے لایا. حالانکہ وزیر اعظم اور کابینہ کے اقامات پہ انہوں نے خود یہ اقامہ اپنا سامنے رکھا تھا. اور کس طرح آگ بگولا ہوئے وسیم عباسی کے سوال پہ آئیے دیکھتے ہیں. آج 2 معاونین خصوصی نے استعفیٰ دیا. ایک نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کی فورن نیشنلٹی پہ کوشچن ہو رہا تھا. تو باقی ارکان کابینہ آپ سمیت کا کیا خیال ہے؟ نیشنلٹی نہیں جی، باقیوں کا اپنا جو ان کا ہے اس پہ ویو وہ ہوگا. ایس اے پی ایم اور ایڈوائزر قانون کے مطابق ان کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، میڈیا ٹرائل شروع کیا ہوا ہے. اٹ از ویری انفیئر. لوگوں کو کام کرنے دیں. کسی نے قانون توڑا ہے اس کو پکڑیں. یو آر ناٹ دا کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائیڈ کہ کون کمپیٹنٹ ہے کون نہیں ہے. یہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو یہ کہا کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے ایک میڈیا ٹرائل شروع ہو سکتا ہے. جی چودھری منظور صاحب آپ نے سنا، بلکہ عدیل رائے صاحب اگر ان کا وہ پرماننٹ ریزیڈنسی امریکی اقامہ آپ سکرین پہ دکھا سکیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیا. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں موحد یوسف صاحب، اور انہوں نے باقاعدہ سیریل نمبر 1 نیم آف کنٹری یو ایس اے ریزیڈنسی اور باقاعدہ طور پہ لکھا ہے جس کو امریکی اقامہ عام الفاظ میں کہتے ہیں. چودھری منظور صاحب اس میں میڈیا کا کیا قصور ہے؟ آپ تو پیپلز پارٹی والے سمجھتے ہیں میڈیا سوال اٹھاتا ہے، تو اس میں میڈیا نے کچھ کیا ہے کہ ان کا اقامہ سامنے آ گیا، یا وزیر اعظم کے اقامات ہے؟ میڈیا پہ کیوں آگ بگولا ہو رہے ہیں؟ یہ جی میرا خیال ہے آپ لوگوں نے وہ اقامہ لگا کر لوگوں کو دکھا دیا ہے ذاتی طور پر. بس ایک بندے کا تعلق کوئی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ، اور آپ نے اس کو اٹھا کر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا. وہ رہتا ادھر ہے. میں پہلے تو نام نہیں سنا ہوا تھا، کبھی کبھی یہ کوئی ٹاک شوز میں آ جاتا تھا. کئی ایسے تھنک ٹینک کا وہ ممبر ہے جو جن کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. آپ نے اٹھا کر اس کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنا دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں ہے اس ملک کے ساتھ ہو رہا. ایف اے ٹی ایف اٹھا کر آپ نے اس میں وہ دنیا کے کون سے ملک نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 90 دن کی گرفتاری رکھیں اور 90 دن کی دوبارہ 1-2 بیوروکریٹس کے کہنے پر؟
آپ یہ نیب کے بجائے یہ لا لا رہے ہیں جس کو مرضی اٹھائیں گے اور $100 کی وہ پرچی دکھائیں گے کہ یہ آپ نے کی ہے اور ٹیرر فائنینسنگ کی ہے اور آپ کو اٹھا لیا 90 دن کے لیے، آپ بیٹھے رہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں زبیر صاحب آپ سے بھی جان لوں، صدر ٹرمپ کا جو اسکول آف آئیڈیالوجی ہے جس میں وہ میڈیا کے خلاف ہیں، تو یہ امریکہ پلٹ ہے، یہ ٹرمپ کے شاگرد تو نہیں ہے اسی اسکول آف آئیڈیالوجی سے؟ ٹرمپین جو وسیم عباسی کے سوال پہ میڈیا پہ آگ بگولا ہو گئے، سادہ سا سوال تھا. جی زبیر صاحب. اور جب میرا خیال ہے موحد یوسف جو غلط بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے کہا تھا ٹرانسپیرنٹ ہو. ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ when it comes in public domain تو پھر سوال بھی اٹھتے ہیں. ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ سے سوال نہ کوئی پوچھے. اگر کوئی ایسٹ ڈکلیئر کرتا ہے، اور یہی تو ہمیں ایک کنسرن ہے کہ جب ایسٹ ڈکلیئر کیے تو اس کی تحقیقات ہوں اور پھر سوالات سخت طریقے سے پوچھے جائیں. اسی طرح سے نیشنلٹی یا ریزیڈنسی کے حوالے سے سوال تو اٹھیں گے، کیوں نہیں اٹھیں گے سوال؟ اور کیونکہ ایک یہ تو یا یہ ہے کہ عمران خان کا سٹانس جو تھا وہ بالکل مختلف تھا. عمران خان تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے یہ کہتے تھے کہ میں تو کہتا ہوں بلکہ ایسٹس بھی یہاں ہونے چاہیے پاکستان میں اگر کسی کو پاکستان کی خدمت کرنی ہے. جس طرح سے میں آپ کو ان دونوں کا کہہ رہا تھا نا، ظفر مرزا جی اور وہ دوسرے کا، ان کا بھی جس دن ختم ہوگی یہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوں گے. شاہ صاحب والا رکھ لیں، اگر پیمانہ خورشید شاہ صاحب کے کیس والا رکھ لیں تو ان میں سے ایک بھی باہر نہیں رہ سکتا، سارے جیل میں ہوں. رائٹ. چودھری منظور صاحب اور محمد زبیر دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ